ٹھیک ہے، یعنی 4000 استادوں سے، اساتذہ سے آپ نے دین کا علم سیکھا اور پڑھا. بابا بیٹھ تشریف رکھیں. بابا بیٹھ جائیے بابا. اور ان اساتذہ میں سے ایک استاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ امام جعفر صادق سبحان اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام جعفر صادق کے بارے میں نے کہا نا، میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ امام جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ کے 4000 امام یعنی اساتذہ، اور امام جعفر صادق کے 4000 شاگرد یعنی مقتدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی مقتدی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے زمانے میں لوگ مناظرہ بہت کرتے تھے، کلامی مناظرے بہت زیادہ کرتے تھے، تو جیسے کوئی آ جاتا چیلنج لے کر، کوئی دہریہ آ گیا تو کہتے تھے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرو مناظرہ، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے وجود کو ثابت کرو. تو معلوم ہے امام جعفر صادق کے جو شاگرد تھے نا، وہ کہتے کہ بھائی ایسا ہے، استاد تک بعد میں جانا، پہلے شاگردوں سے نپٹ لو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور خود امام جعفر صادق کو اپنے شاگردوں پر اتنا ناز تھا کہ آپ بھری محفل پر علی رؤوس الاشہاد فرمایا کرتے تھے، جسے تاریخ میں مناظرہ کرنا ہے میرے فلانے شاگرد کے ساتھ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے فقہ میں مناقشہ کرنا ہے میرے فلانے شاگرد کے ساتھ کر لے. جسے منطق میں بات کرنی ہے وہ میرے فلانے شاگرد کے ساتھ کر لے. جسے اصول حدیث میں بات کرنی ہے وہ میرے فلانے شاگرد سے گفتگو کر لے. الغرض امام جعفر صادق اس شخصیت کا نام ہے جس نے رسول اللہ کی سنت پر کیا کیا؟ علم کو فروغ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے والد نے ہم سے یہی کہا تھا کہ بیٹا مبلغ کا کام ہوتا ہے کہ تم لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاؤ. سبحان اللہ. تمہیں ارے علماء تو پڑھے ہوئے ہیں، علماء نے پڑھا ہے، درسگاہ میں پڑھا ہے، کتابوں سے پڑھا ہے، علماء تو پہنچ چکے ہیں، علماء پہنچ چکے ہیں، اور تمہارا کام پہنچانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسند نشین کا، سجادہ نشین کا کام ہاتھ پیر چمانا نہیں ہے. سجادہ نشین کا کام ہے لوگوں کو ادھر ادھر جو جا رہے ہیں ان کو پہنچا دینا، صحیح مقصد اور منزل تک پہنچا دینا. اور صحیح مقصد اور منزل تک تبھی پہنچیں گے جب روایت و درایت کے رموز کے دقائق میں تفحص و تمحیص کیے بنا. کچھ سمجھ میں آیا کسی کے؟ سر بتاؤ. بالکل نہیں. ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا؟ ارے بولو. مرشد سے تو بے تکلف ہونا چاہیے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ارے کسی کے ابا کی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح بات تو یہی ہے. بہت ساری باتیں ہمارے خود کے سمجھ میں نہیں آئی. خیر یہ تو مذاق ہے، ایک لطیفے کے طور پہ کہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے اسی طرح سمجھایا تھا، اسی طرح جیسے باپ نے سمجھایا تھا. تو آپ جو بھی سب میرے روحانی بیٹے تو ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برکاتی دولا. مرید جو ہوتا ہے وہ پیر کا روحانی اولاد ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی، ہمارے ابو نے یہی بتایا تھا کہ بیٹا
جب لوگوں سے تبلیغ کرنا، کیوں تمہارا کام پہنچانا ہے، تمہارا کام پہنچے ہوئوں کو امپریس نہیں کرنا ہے، واہ 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 واہ، تمہارا کام پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی سنت چاہیے. اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں عربی نہیں بول رہا، عربی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سے ان کے دماغ اور سمجھ کے مطابق بات کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلم المرء علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے سمجھ کے مطابق بات کرو. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی جو اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی، اسلامک جامعہ، اس کو قائم کرنے والی شخصیت کا نام ہے جعفر صادق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جعفر صادق. اب اگر مجھے تھوڑا سا کڑوا بولنے کی اجازت دی جائے، جو میری عادت ہے، حضور عطا ہو، بتاؤ بتاؤ. تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی حضور عطا ہو. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اندھیرے میں رہنے والا منزل تک کبھی نہیں پہنچتا. مانتے ہو اس بات کو؟ بالکل صحیح فرمایا. جی اندھیرے میں جو رہے گا، منزل تک پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. جی 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 جی. اور جسے اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جائے، وہ کس کا محتاج ہوگا؟ جس نے بند کیا ہے وہ روشنی والا ہے، اس کا محتاج ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہ وہ رستہ دکھائے، وہ تھوڑی روشنی کھولے، تب یہ رستہ طے کر پائے گا. تو جس کو راج کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اندھیرے میں رکھتا ہے. جی. نہ معلوم ہوگا روشنی کے بارے میں، اور نہ انسان منزل تک پہنچ پائے گا. اگر تم اس بات کو سمجھ گئے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ائمہ اہل بیت، رسول اللہ کے خاندان والے، وہ معلوم ہے کیوں ان کو بقا دی گئی؟ جی. ان کو کیوں باقی رکھا گیا؟ رسول اللہ کے خاندان کو قیامت تک باقی رکھا گیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ کا رشتہ قیامت کے بعد بھی قائم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ یوسف نبہانی اپنی کتاب الشرف المعبد لآل محمد میں فرماتے ہیں، رسول اللہ کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کلو نسب و سبب منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی. سبحان اللہ سبحان آپ نے اللہ. فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور ہر رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علامہ یوسف نبہانی سبحان اللہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، سبحان اللہ. بہت بڑے بزرگ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس لیے بقا بخشی تاکہ پیغام حق جو آخری رسالت لے کے رسول اللہ آئے ہیں، اس کے اصلی روپ کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے. سبحان اللہ. بہت پیاری بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی تو ایسا ہو جو اپنے نام کی پرواہ نہ کرے، پیسے کی پرواہ نہ کرے، اپنی شہرت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ خالصاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ کے خالص پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم لوگ آج امام جعفر صادق کی کا فاتحہ کرنے یہاں پہ حاضر ہیں، کنڈے کی نیاز نہیں کرنے آئے. جی جی کنڈے کی نیاز ہم 22 تاریخ کو جی کریں گے. انشاءاللہ بالکل کنڈے کی نیاز 22 کو کس تاریخ کو کریں گے؟ 22 کس تاریخ کو کریں گے؟ جتنے یہاں موجود ہو اہل سلسلہ میرے، میں تمہاری مسند اور خانقاہ کے محافظ، اس گدی کے محافظ ہونے کے ناطے میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں. کبھی میں اتنا بڑا جملہ نہیں استعمال کرتا ہوں، جی لیکن حکم اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ مجھ سے نہیں بلکہ امام جعفر سے جڑا ہوا ہے، امام صادق سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ امام صادق سے جڑا ہوا ہے، اور تم لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہو. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ سبطین حیدر نے اپنے کسی مرید کو کبھی اپنی طرف نہیں کھینچا. جب کوئی مرید رجوع لے کے آتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جاؤ اجمیر جاؤ، جاؤ خواجہ کے پاس جاؤ، جاؤ مدینے جاؤ، جاؤ غوث پاک کے پاس جاؤ، اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو جاؤ علی کے پاس جاؤ. تو بھائی میرے، ہم لوگ یہ غزان کا جواب دے چکے ہیں، ہمارے لیے بولنا جائز ہے، کوئی بات نہیں. تو حضرات کرام 22 تاریخ کو کنڈے کی نیاز ہمارے برکاتی بھائی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ یہ زمانے میں، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلے زمانے میں رافضی اور سنی کے بیچ میں اتنا فرق نہیں تھا. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ چلو 22 تاریخ کو نہ کر کے 15 کو کرو، 27 کو کرو. لیکن اس زمانے میں خاص طور پر 22 تاریخ کو امام جعفر صادق سے کی کنڈی کی نیاز نہ کی جائے، اس پہ فتوے آ رہے. جی 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 حق فرمایا حضور، حق ہے. اس پہ فتوے آ رہے. ارے بھائی میں پوچھتا ہوں کہ جعفر صادق کون ہے؟ جعفر صادق، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ رسول اللہ کے خاندان کے اس لیے بڑے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا. ہم کیوں کہیں؟ جعفر صادق وہ شخصیت ہے جس نے رسول اللہ کے کردار اور سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلافت کا لالچ جعفر صادق کو نہیں، واہ 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 واہ. امامت کا لالچ جعفر صادق کو نہیں، گھر میں مال و متاع بھرنے کا شوق جعفر صادق کو نہیں. ٹھیک ہے، کون ہے جعفر صادق؟ اللہ اکبر، امام باقر کا بیٹا. کون امام باقر؟ امام زین العابدین کے بیٹے. کون امام زین العابدین؟ امام حسین کے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ جو سند ہے نا، جعفر صادق کو دیکھ لو، اس سند کو اوپر تک دیکھ لو تو تمہیں یہ بتانے یا ثابت کرنے یا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قربانی دینے والا خاندان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی خاندان ہے جس کے اندر علی اکبر ہے، جس میں قاسم ہے، آل محمد ہے، علی اصغر ہے، جس میں حسین ہے، جس میں زینب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے دارالعلوم میں جا کر صافہ بندوانے کی، کہ عالم کہلائیں، کہ مفتی کہلائیں، کہ حافظ کہلائیں، کہ مجتہد کہلائیں، کہ مجدد کہلائیں. اللہ 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 اللہ. حسین کی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ نہیں. میں تمہیں اپنے دادا سید العلماء کی بات بتاتا ہوں. جی حضور عطا ہو. ہمارے دادا کبھی کبھی بڑے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے. جی دادا نے ارشاد فرمایا، بیٹے کیا مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاس پروگرام والوں نے خط بھیجا، اور خط کا بھیجا کہ
سید میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پروگرام کا پوسٹر چھاپنا ہے تو آپ کے نام کے آگے لقب القاب کون سے لگائے جائیں؟ اللہ اکبر، آج کل کا ہوتا ہے نا، جی ایک صاحب کا میں نے اپنے کیا نام ہے سلمان صاحب، جی حضور، ایک صاحب کا میں نے پوسٹر دیکھا، وہ اپنے نام کے آگے لگواتے ہیں ہم شبیہ مولا علی، اللہ اکبر، ہم شبیہ علی مرتضیٰ. اللہ اکبر، ایک صاحب ہے، میں دکھا سکتا ہوں پوسٹر، جو چاہے، جی ہوگا حضور، بالکل ہوگا، ہاں جو چاہے میں اس کو پوسٹر دکھا. میں اس کا نام بیچارے کا آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کی ہسٹری جانتا ہوں کہ وہ کس کے پہلے ہم شبیہ تھے. اللہ اکبر، تو ہمارے دادا جو ہیں، آج کل عجیب القاب کا دور ہے. جی پہلے کیسے ہوتے تھے القاب؟ علامہ، مولانا، مفتی، ہے نا، ایسے ہوتے تھے پہلے زمانے میں. جی ابھی آج کل کیا ہے؟ عالی جناب، علامہ، مولانا، جی، عالی جناب. علامہ مولانا، تو ہمارے ایک دوست ہیں وہاں مصر میں ساتھ میں پڑھتے تھے، ان کے ابا بھی بڑے عالم ہیں. تو وہ اپنے ابا کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابا یہ ایسا ہے کہ آپ کے زمانے میں تو علامہ مولانا لقب ہوا کرتا تھا پوسٹروں پر، آج کے زمانے میں یہ عالی جناب علامہ مولانا کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ان کے ابا، کہنے لگے، مجھے بتا دیتے بڑے ہنس کے، وہ کہنے لگے بیٹا ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں علامہ اور مولانا کہنا کافی نہیں ہے، یا اللہ، اس لیے اس میں بگھار لگانا پڑتا ہے علی جناب کا. اس میں بگھار لگانا پڑتا ہے، جب تک علی جناب نہ لکھو تب تک وہ وزن ہی نہیں آتا بیچارے علامہ میں اور بیچارے مولانا. یا اللہ، تو دادا سے انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ بتائیے کہ آپ کے نام کے آگے کون سے القاب چھاپے جائیں. تو دادا نے انہیں جواب میں خط لکھا. دادا نے اس میں لکھا کہ بابو یہ جو میرے نام کے آگے سین یہ دال سید لکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑا تم کتنے ہی لقب لے آؤ، اس سے بڑا کوئی لقب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی لقب نہیں حق فرمایا حضور، حق ہے، ہے نا، حق ہے، حق ہے، اس سے بڑا کوئی لقب نہیں. کیوں باقی القاب دیے جاتے ہیں، باقی القاب بنائے جاتے ہیں، مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. وہ فیکٹریاں ہیں بہت ساری القاب مینوفیکچر کرنے والی، وہاں سے مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. لیکن سیادت ایک ایسا لقب ہے جو اللہ کی عطا ہے. سیادت ایسا لقب ہے جو صرف اللہ کی عطا ہے. تو یہ جو اندھیرے میں رکھا گیا ہے لوگوں کو، امام جعفر کیا کیا گیا معلوم ہے؟ جی، تم لوگوں کو الجھا دیا گیا. کیا الجھا دیا گیا؟ 15 تاریخ کو ہی امام جعفر صادق کے کنڈے کرنے، جی، جی، 27 تاریخ کو کر لینا، 22 کو مت کرنا. 22 کو کرنا سنیوں کا طریقہ نہیں ہے. جی، جی، اب کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے ایک جذباتی بات جڑ گئی، سنیت کا مسئلہ آ گیا، ہے نا، بہت اچھی بات، جی، سنیت کا مسئلہ آ گیا. اور سنیت کا جب مسئلہ آتا ہے تو مجھے دیوار نظر آتی ہے کہ اس میں سے ہر ایک اینٹ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دیوار کا بوجھ میرے اوپر ہے کہ نہیں؟ دیوار کی ہر ایک اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ سارا بوجھ ہمارے اوپر ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ میں ان سے گفتگو کر ہی نہیں رہا، نام و نسب سے، خاندان سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان بحثوں میں، ان مباحث میں پھنسنے کے بعد اصلی مقصد آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جی، اصلی مقصد کیا ہے؟ اصلی مقصد ہے امام جعفر صادق جیسا بننا. سبحان اللہ، ساری زبان استعمال سبحان کر رہا اللہ، جی ہوں. صحیح ہم فرمایا. لوگ کی اوقات نہیں بن جائے، اوقات نہیں ہے ہماری، مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے امام جعفر صادق نے جس طرح بندگی کی اللہ کی، اس طرح ہمیں بندگی کرنا ہے.
جی یہ کب پتا چلے گا؟ جب امام جعفر صادق کو جانیں گے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق کو جانیں گے ہی نہیں تو ہم کو بندگی کے ادب آئے گا کیسے؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ ارے بھیا ایسا ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہاری بات کر رہا ہوں میں، تمہارے گھر میں تمہاری قیمتی گھڑی کہاں رکھی ہے، سیونگ سرٹیفکیٹ کہاں رکھا ہے، زیورات کہاں رکھے ہیں، یہ تم جانتے ہو یا مولانا سلمان جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ بولو، ہم جانتے ہیں، ابراہیم بھائی جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو بڑے شک کی نظر سے دیکھوں گا پھر۔ گھر کی بات دوسرے کا جاننا، یہ تو کوئی مہذب بات نہیں ہوئی، جی جی جی، تہذیب کے خلاف ہوئی یہ بات۔ تو میں یہی آپ کو مثال سے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دین لے کے آئے ہیں محمد رسول اللہ، کون لے کے آیا؟ ہر چیز میں شک کر لو، کیا اس میں بھی شک ہے کہ دین محمد رسول اللہ لے کے آئے ہیں؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا کس نے بلند کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس نے سرکار نے، بلند کیا ہے؟ سرکار نے، واہ واہ، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا دیکھو بلند رسول اللہ نے کیا، جی، اور بلند رکھنے کا نسخہ بھی رسول اللہ نے دیا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ بلند رکھنے کا نسخہ، جی، لائٹ چلی جائے گا تو اس میں سب اندھیرا ہو جائے گا، ہے نا؟ کوئی بات نہیں، تم کہو گے حضرت ہمارے پاس جنریٹر ہے نا؟ ارے میاں جنریٹر بھی تو اسی وقت تک چلے گا جب تک اس میں تم ڈیزل ڈالتے رہو گے، جی 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 جی، تو تمہارا دین اور ایمان زندہ کیسے رہے گا؟ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کہہ رہے ہو اور آل رسول کے بارے میں بحث و مباحثے کر رہے ہو کہ 15 کو کرنا ہے کہ 27 کو کرنا ہے کہ 22 کو کرنا ہے، کیا علی کی یوم ولادت 13 کو منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، 18 ذی الحجہ کو جو ہے وہ یوم ولایت منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ سب کیا باتیں ہیں؟ بہت اچھا، سبحان اللہ کا، یہ کون سی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب کیا ان اماموں کے بارے میں بھی ہم کو اختلاف ہو جائے گا؟ کیا ان کی ذاتوں پر بھی ہم اختلافی اور مسلکی مسائل کو چسپاں کر دیں گے؟ نہیں، ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ہمارے ایمان کے باقی رہنے کے لیے جن کی یاد ضروری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ان ہے، کی یاد مناتے رہو گے، ان کی یاد مناتے رہو گے، تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح بتا رہا ہوں، حق فرمایا حضور۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یاد منانے میں تم بہت سارے پیسے خرچے کرو، بڑی دعوتیں کرو اور فضول خرچیاں ہوں اور الٹی سیدھی رسمیں ہوں، نہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ، میں بالکل اس سے یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ محفل جماؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ جس وقت لوگ تخت و تاج کے جھگڑے کر رہے تھے اس وقت علی اور ان کے گھر والے کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کر رہے تھے؟ ہے، اس وقت علی کیا کر رہے تھے؟ جب سامنے 22,000 کا لشکر جرار تیغ نکالے ہوئے نیام سے گردن تولنے کے لیے اور ناپنے کے لیے تیار کھڑا تھا تو حسین اور آل حسین کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ، دیکھو ہم پیر ہیں، ہمیں معلوم ہے سب کے گھر میں کیا چل رہا ہے، جی اپنے مریدوں کے گھر میں، جی جی جی، ہے، ہاں، کیونکہ ہمارے پاس ساری درخواستیں ہمارے پاس ہی آتی ہیں۔ ذرا تھوڑا سا مشکل پیش آ گئی حضرت، وہ آج گلک میں گلہ کم آیا، جی جی، تعویذ کر دو، گنڈا کر دو، دم کر دو، اثر ہو گیا، جنات نے بول دیا دھاوا، فلانے نے جادو کر دیا، فلانے نے نظر لگا دی، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے نا اپنے آپ ذرا سی تکلیف میں۔ اور حسین، سبحان اللہ، سبحان اب دل پہ اللہ، ہاتھ رکھو یار، دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو، 6 مہینے کا بچہ تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہارا اپنا لخت جگر جو تمہارے گھر کا چراغ ہے، تمہارے ہاتھ میں ہو تمہارا بچہ،
اور اس کو مارنے والا قتل کر کے تمہارے سامنے چلا جائے. سوچو, دل پہ ہاتھ رکھو, کیا گزرے گی دل پہ تمہارے؟ تمہارے سگے بیٹے پیاس سے تڑپتے ہوں اور ان کے پسلی میں برچھی ڈال کر پھیپڑے اور دل سے نکال دی جائے دوسری طرف سے, کیسا لگے گا تمہیں؟ جوان لڑکا تمہارا 18-19 سال کا تمہارا, جوانی کا ایک دم شباب پہ جو ہے جس کی جوانی ہو, کیسا لگے گا؟ بولو. تو کربلا میں جو واقعے ہوئے ہیں وہ واقعے اس کے بارے میں یہ ڈسکس مت کرو کہ امام حسین نے جو سجدہ کیا تھا اس میں وہ نماز کا سجدہ تھا کہ کیا سجدہ تھا, کہ وہ وضو سے تھے یا نہیں وضو سے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہاں پر یہ کچبچ مت کرو. کربلا درسگاہ ہے جی, جس میں تمہیں حسین نے سکھایا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. صحیح فرمایا حضور, واہ. مسلمان ایسے ہوتے ہیں. میں اپنے حلقے کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر جگہ کہتا ہوں, اپنے اس حلقے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. میرا حق ہے آپ پر, میں اپنا حق سمجھ کے کہہ رہا ہوں. جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں آپ لوگ ان تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ بیکار بحث و مباحثے میں وقت خراب کرنا بند کرو, بند کر دو. ہمیں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے. کوئی ہم سے کہے کہ ہمارا پیر بڑا ہے تمہارا پیر چھوٹا ہے, ہاں صحیح ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے, صحیح فرمایا. تو حقیر فقیر گرے ہوئے, بولے بھائی جیسے اللہ نے رکھا, جیسے اللہ نے رکھا رضا. ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک صاحب نے فوٹوگراف بھیجا, اس میں کوئی وہاں پہ گلف کا کوئی بہت بڑا سیٹ تھا, اس کا جو ٹوائلٹ کا کموڈ تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا. بتائیے اس سے بڑا امیر کون ہوگا؟ فراغت وہ سونے کے کموڈ میں حاصل کرتے ہیں. اور کیا ہوا پھر معلوم؟ مر گیا تھا, وہ انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے اس سے جڑی ہوئی ایک اور فوٹو بھیجی جس میں اس کی قبر کی فوٹو تھی. کیا ہم لوگوں میں سے کسی کو کبھی بھی قبر یاد نہیں آتی ہے کیا؟ میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں, پرسنل, اپنی پرسنل. جب بھی کسی کو میں تدفین میں شامل ہوتا ہوں نا تو معلوم ہے کیا کرتا ہوں, میں سب سے پہلے جا کے اس قبر میں خود لیٹ کے دیکھتا ہوں. ہر ایک مطلب جتنے بھی کہاں بھی شامل ہوا میں زیادہ تر جا کے قبر میں خود لیٹ کے دیکھتا ہوں. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ ایکچول ہماری منزل ہے, یہ ہماری اصلی منزل ہے. اور بھائی یقین جانو, آپ لوگ یقین جانو بھائی, بہت ہی تنگ جگہ ہوتی ہے, بہت تنگ جگہ ہوتی ہے. اور پھر امیجن کرو اس کے اوپر منو مٹی آ جائے, اللہ اللہ اللہ, کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ. قبر کو یاد رکھو. ان اماموں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اماموں کے مذہب کے بارے میں ہم کو ڈسکشن کرنا ہی نہیں ہے کسی سے. جی جی جی, ہم الحمدللہ سلسلہ برکاتیہ کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے برکاتی سلسلے میں ہم کو بتایا گیا یہ تمہاری منزل ہے. معلوم ہے یہ بحث و مباحثہ کون کرتا ہے؟ بحث و مباحثہ وہ کرتا ہے جن کی منزل سامنے نہیں ہوتی ہے. ہماری منزل سامنے ہے, ہم علی والے ہیں. ہماری منزل سامنے, ہم علی والے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں صرف لوگوں کی بھلائی میں ہم کو رہنا ہے, ہم کو لوگوں کی بھلائی میں رہنا ہے. اپنی کمائی سے, جائز کمائی سے, تم کو میں ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں. اپنی جائز کمائی سے جی روز کے حساب سے ایک وہ بنا لو کہ تمہیں روز کے حساب سے ایک صدقہ نکالنا ہے. میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں یہ الحمدللہ. سبحان اللہ, روز سبحان اللہ. میں زیادہ تر باہر رہتا ہوں, میں روز صبح اپنے گھر پہ فون کر کے پوچھتا ہوں کہ صدقہ آج کا دن کا نکالا کہ نہیں نکالا. تو اپنی عادت ڈال لو. 1 روپیہ کماتے ہو
95 پیسے اپنے گھر میں خرچ کرو، 5 پیسے جو ہیں صدقے کے نکالو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، سبحان اللہ بلائیں دور ہو جائیں گی، تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلائیں دور ہو جائیں گی. تمہیں وہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں جو کسی دنیاوی بابا کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ہے جو باباؤں کا بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا. سلام. سبحان اللہ. ان سے بڑا کوئی بابا ہے کیا ہمارے لیے؟ نہیں. ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا داتا، ہمارا سخی، ہم کو سب کچھ اسی دربار سے ملا ہے. بے شک بے شک بول رہے ہو، لیکن تعویذ لینے سب سے پہلے پہنچو گے. ہمیں اللہ کے سوا، ہمارے لیے یہ بولو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ. آج کے اس فاتحے اور اس مجلس کا حاصل کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اس اللہ. بات پہ کڑک طریقے سے قائم رہو گے. انشاءاللہ. میں امام جعفر صادق کی اس مبارک اور مقدس مجلس میں سبحان تم اللہ. سے وعدہ کر رہا ہوں کہ حسبی اللہ اس جملے اور کلمے پہ اگر تم قائم رہے سبحان اللہ. تو سنو رسول اللہ کا فرمان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 7 مرتبہ جو حسبی اللہ پڑھ دے، حسبی اللہ جو پڑھ دے، بھلے ہی وہ جھوٹے منہ پڑے، ایسے ہی پڑھ دیا، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے اس سے کیا ہوگا؟ کم سے کم چیز ہوگی اس سے، اس کی برکت سے، اس پہ تم قائم رہو گے اس عقیدے پہ، تو کم سے کم جو تمہارے لیے انعام ہوگا اللہ کا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا، ہندی میں بول رہا ہوں، تمہارے من کی سدا سنتشٹی قائم رہے گی. دل تمہارا ہمیشہ مطمئن رہے گا. کہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے، میں تم لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں پٹانے کا اپنے رب کو. ہاں بالکل، با خدا دیوانہ باشد. سبحان اللہ سبحان اللہ. با خدا دیوانہ باشد. سبحان اللہ. ہم تو کچھ بھی نہیں بول رہے، وہ چرواہا تو بول رہا تھا بیٹھے بیٹھے نیچے آ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ چرواہا سبحان بول رہا تھا نیچے آ. جی موسیٰ دیکھ رہے ہیں، جی وہ کہہ رہا ہے نیچے آ، میں تیرے بال سنواروں، تیرے تیرے بال میں کنگھی کر کے جوئیں نکالوں، اللہ اپنے ہاتھ سے کھچڑی بنا کے تجھے کھلاؤں، اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں نوالے ڈالوں. موسیٰ علیہ السلام آئے، 2 تماچے دیے، ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے. اللہ اکبر. وہ بھاگا ڈر کے، یہ ادھر بھاگا، ادھر وہی آ گئی. موسیٰ کیوں مارا؟ ارے مولا یہ کفریہ کلام بول رہا تھا، تو پاک ہے جسم و جسمانیت سے. ارشاد فرمایا سب بات صحیح، مگر جو وہ بول رہا تھا وہ ہمیں اچھا لگ رہا تھا. تو برائے وصل کردن نہ برائے فصل کردن. موسیٰ تو لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے رب کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہے نا. جب کوئی مشکل آئے تو رب سے کہو، بات کرو رب سے اپنے، اور بولو تو میرا رب، ٹھیک ہے. اور یہ رہی مشکل، ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کہو کہ مشکل دور بھاگ جائے، نہیں، یہ کبھی نہیں بولنے کا. میں نے رب سے طاقت مانگی تو رب نے میرے سامنے مشکلات پیدا کر دی، جی جی تاکہ ان دشواریوں سے لڑنے کا میں عادی بنوں، اور میرے اندر ہمت پیدا ہوئی ان کو سامنا کرنے کی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو اس بات کو سمجھو، اچھی طرح سے اپنے دل میں بٹھا لو کہ جب کوئی پریشانی یا مشکل سامنے کھڑی ہو تو یہ دوڑ کے ماریرا جا رہے ہیں، یہ دوڑ کے یہاں جا رہے ہیں، یہ دوڑ کے
مولانا سلمان کے پاس جا رہے ہیں تعویذ کے لیے، ہم آئے تو بوتل لے کے حضرت یہ خاص طور پہ کرتا ہے. ہاں یہ مطلب جو ہے بات کر رہا ہوں، جو ہے پریکٹیکل کرتے ہیں لوگ، حق ہے حق ہے حق ہے. پریکٹیکلی لوگ کرتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. تو حضرات گرامی مشکل پیش آئے، دیکھو بولو یا اللہ تو رب، میں بندہ، مجھے تو نے پیدا کیا، مجھے تو نے عقیدہ دیا کہ میرا بھلا اور برا تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ رہی مشکل، یہ رہی دشواری، یہ رہی دشواری. یہ مت کہنا اللہ اسے دور کر دے، دوری کرنا ہوتا تو اس دشواری کو تمہارے سامنے کھڑا کیوں کرتا؟ واہ 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 واہ، بہت پیاری بات. واہ واہ. اگر دوری کرنا ہوتا تو اس دشواری کو تمہارے سامنے کھڑا کیوں کرتا؟ وہ دشواری تمہارے سامنے، وہ کٹھنائی تمہارے سامنے تمہیں مضبوط بنانے کے لیے کھڑا کرے. بولو اللہ ہمت دے دے، ہمت. اور جب ہمت چاہیے ہو اور ہمت نہ آتی ہو تو یاد کرو یا حسین المدد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا عباس المدد. اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اس طرح پکارو بزرگوں کو، اس طرح مانو بزرگوں کو. یا حسین المدد کہہ کے تم یہ پکارو گے، حسین جس طرح تم نے ہمت کی تھی. حسین سے بڑا غم ہے کسی کا؟ نہیں بالکل بولو کسی کا غم ہے حسین سے بڑا؟ کسی سے بڑا غم حسین سے بڑا کسی کا غم نہیں ہے بھائی میرے. کوئی بھی مجھ سے کہہ دے کہ نہیں حضرت بہت دکھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، میں کہتا ہوں کسی کا حسین سے زیادہ نقصان کسی کا نہیں ہوا ہے. اور اسی لیے میں دعا بھی اپنے مریدوں کو یہی دیتا ہوں، اپنے احباب کو، یا اللہ تم کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. آمین اللہم آمین اللہم یہ آمین. بہت بڑی دعا ہے، اللہ ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. اللہم آمین. یہ دعا ہے اس کی بارگاہ میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو میرے بھائی بندگی کے ادب سیکھو، بندگی کے آداب سیکھو. بندگی کے آداب یعنی اللہ کی بندگی کس طرح بجا لانا ہے، اگر تمہیں سیکھنا ہے تو تمہیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اہل بیت کو ہم لوگ ماننے کے لیے جو بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل بیت کی پوجا کرتے ہیں، نہیں. ارے بھیا سب سے زیادہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے نانا کا عمل کیا ہے، جی جی ان کے نانا کیا لے کے آئے ہیں. نانا کا خزانہ نواسوں کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان نانا خزانہ لائے، جی جی نانا کو اللہ نے خزانہ دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے اوپر احسان فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. کب فرمایا؟ جب انہی کے بیچ سے برگزیدہ بندے کو رسول بنا کے بھیجا ہے نا. ہمارے بیچ سے رسول بن کے آئے ہیں، ہم ہی جیسے انسان ہیں، ہم ان کے جیسے انسان نہیں ہیں. وہ ہم جیسے انسان، بہت فرق ہے. وہ ہم جیسے انسان ہیں، ہم ان کے جیسے انسان نہیں ہیں. جی 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیجا، بھیجنے کے بعد ان کو علوم عطا فرمائے، ان کو حکمت عطا فرمائی، ان کو کتاب کے علوم عطا کیے. تو وہ سب کہاں ہیں؟ وہ سب رسول اللہ کے سینے مبارکہ میں. ٹھیک ہے، وہ سب کہاں ہیں؟ سینے میں. سینے مبارکہ میں. رسول اللہ نے دو قسم کی تعلیم دی، ایک گھر میں دی، ایک گھر کے باہر دی. بالفاظ دیگر ایک گھر میں دی، دوسری در پہ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہاں پہ دی؟ ایک گھر پہ ایک در پہ. ایک گھر پہ دی، دوسری در پہ دی. در پہ دی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، گھر میں کچھ تو فرق باقی ہوگا، جی 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 کچھ تو زیادہ ہوگا. جبھی تم دیکھو کہ قربانیاں
جو شجرہ، ایک ہوتا ہے شجرہ نسب کا، میں کہتا ہوں آل رسول کا شجرہ صرف نسب کا نہیں ہے، بلکہ ان کا شجرہ، ان کی کرونولوجی وہ قربانیوں کی کرونولوجی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام رسول اللہ کے خاندان والوں نے قربانی دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے دین کو، اپنے مذہب و مسلک کو سمجھنے کی آمین توفیق اللہم عطا آمین فرمائے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میں نے یہ جذباتی گفتگو بھی ہو گئی، خیر یہ اپنوں کی گفتگو ہے، اس میں کوئی پبلک پروگرام تو ہے نہیں کہ ہمیں بڑے دقائق بیان کرنے پڑے، یہ اپنے گھر کی محفل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں نے یہ جو بھی عرض کیا، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز آج ہو رہی ہے، جی ہے نا؟ امام جعفر صادق امامت کبریٰ ان کو حاصل ہوئی 22 رجب کو، ٹھیک ہے؟ اور اس امامت کبریٰ کو یاد کرنے کے لیے، اس ولایت کی کے عروج پر جو آپ پہنچے، آپ کو اللہ نے عنایت فرمایا، ودیعت فرمایا، اس کو یاد رکھنے، یاد کرنے اور امام جعفر صادق کے کارناموں کا بخان اور اس کا بیان کرنے کے لیے بزرگوں نے 22 رجب تاریخ متعین کی تھی، ہے نا؟ بزرگوں کا معاذ اللہ راشن لے کے کوئی بھاگا نہیں تھا کہ نہیں بھیا اس دن، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ہی لگتا ہے۔ ہم لوگ کے دین جو ہے وہ جھگڑوں کا گھر بن چکا ہے معاذ اللہ ہمارا مسلک۔ آج کل کے زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں، بند کرو یہ جتنے بھی یہ جو ٹویٹر اور کیا کیا ہے، وہ فیس بک، یہ میں تو ڈیلیٹ کر دیا اپنے موبائل سے، ڈیلیٹ کر دیا میں اپنے موبائل سے۔ میں کہا چاہیے ہی نہیں جھگڑے کا باعث، ہاں نہیں چاہیے ہم کو ایسی چیزیں جو جھگڑے کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تمہیں سب کو امام جعفر صادق کے آمین اللہم آمین توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو طویل ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کو دیکھو بھیا، میں نے پوسٹر چھپوانے بند کر دیے ہیں، میں نے کہا یہ 5 فٹ 8 انچ کا پوسٹر ہی کافی ہے، وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے اتنا سا، تو میں نے کہا یہ فل پوسٹر آپ کے لیے حاضر ہے 24 25 26 فروری 2023 انشاءاللہ تبارک و تعالی خانقاہ عالیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ میں، درگاہ برکاتیہ میں انشاءاللہ العزیز 49واں عرس سیدی برکاتی منعقد ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام کو عام دعوت ہے، اور اس سال بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کثرت سے تشریف لائیں، کیونکہ اس سال انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اہم باتیں میں پیش کرنے کی سعادت اللہ کے حکم سے حاصل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ آئیے تو آپ کے لیے دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس اب میں اپنے حافظ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کل شریف پڑھ دیں اور فاتحے کا اہتمام ہو گیا ہے یہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہیں کھڑے ہوئے پڑھ دو۔